تاجر ہو کر، حاکم ہو کر، مالدار ہو کر، زمیندار ہو کر، سب ہو جاؤ، لیکن اللہ اوپر سے ناراض ہے کہ حالت بگڑیں گی۔ فلما عاتبونا انتقمنا منهم، جب انہوں نے ہم کو غصہ دلایا تب ہم نے ان سے بدلہ لیا۔ اللہ کہہ رہے ہیں انہوں نے ہمیں ناراض کیا، انہوں نے ہمیں غصہ دلایا، پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا۔ ہاں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھی بات، کتنی آسان بات ہے کہ بھائی غریب اپنا معاملہ خدا سے صحیح کر سکتا ہے، مالدار اپنا معاملہ خدا سے صحیح کر سکتا ہے۔ اور خدا سے معاملہ صحیح کرنے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کو ایک مان کر، اپنا کام بنانے والا مان کر، اپنے آپ کو خدا کا بندہ بناؤ، اپنی آزادی ختم کرو۔ کیا ختم کرو؟ آزاد ہو گئے، جان مال خرچ کرنے میں، جہاں جائیں خرچ کریں، جو جائیں کریں، کیسا نہیں؟ پابندی اپنے آپ کے اپنے اندر پابندی لاؤ، کسی کی پابندی لاؤ کہ حکموں کی پابندی لاؤ۔ یقین صحیح بنے، عمل صحیح بنے، یہ اللہ سے تعلق صحیح کرنے کا راستہ ہے۔ ایمان یقین صحیح بنے اور عمل صحیح بنے، کہ یہ اللہ سے تعلق صحیح کرنے کی بات ہو گئی کہ آدمی نے اپنا ایمان صحیح بنایا، اپنا عمل صحیح بنایا۔ عمل صحیح بنانے کا مطلب یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنی جان مال استعمال کرے، یہ عمل صحیح ہوا۔ زمانے کے ماحول، زمانے کے رواج کے حساب سے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیں گے؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن طیبہ، کہ جو ایمان کے ساتھ زندگی گزارے تو ایسے لوگوں کو اللہ کے لیے صاف ستھری زندگی دیں گے، صاف ستھری، صاف۔ ان کے دلوں میں نہیں ہوں گے، ان کے اندر آپس میں الفتیں اور محبتیں ہوگی، ان کے دلوں میں چین ہوگا، ان کے یہ سارے انعامات پاک صاف زندگی کے ہیں جو اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں ایمان عمل پر۔ اگر اللہ نہیں دیں گے یہ کچھ نہیں ہوگا۔ کہ ہمیں دنیا کے اسباب ہمارا کام نہیں بنا رہے ہیں، ہمارا کام کون بنا رہا ہے؟ اللہ بنا رہے ہیں۔ اسباب تو میرے دوستوں قدرت کو ظاہر کرتے ہیں۔ اسباب کیا کرتے ہیں؟ قدرت ظاہر کرتے ہیں، مظاہر قدرت کہتے ہیں۔ تو اسباب تو قدرت ظاہر کرنے کے لیے ہے کہ زمین پر پانی برسا، اب زمین اگاوے گی، زمین نہیں اگاتی، زمین تو قدرت ظاہر کرتی ہے کہ ہاں اللہ نے اب پانی برسایا، اب حیات آ گئی۔ دنیا کے جتنے اسباب ہیں وہ قدرت ظاہر ہونے کے لیے کہ دیکھو اللہ کی قدرت سے یہ ہوا، دیکھو اللہ کی قدرت سے یہ ہوا۔ یہ نہیں کہ وہی اسباب ہمیں پالیں گے دنیا میں۔ جب یہ یقین خراب ہوتا ہے کہ ہم کو اسباب پالتے ہیں تو آدمی اللہ کو بھول جاتا ہے۔ کس کو بھول جائے گا؟ تو اللہ کوئی چھوٹی چیز ہے کہ اس کو بھول جائے گا؟ کیونکہ اللہ کی ذات کوئی چھوٹی چیز ہے، یہ کیسے بھول گیا؟ وہ اللہ کو نہیں بھولا ہے، وہ تو اپنے آپ کو بھولا ہے۔ اللہ کوئی چھوٹی چیز نہیں کہ وہ بھول جا رہے، اللہ تو بہت بڑے ہیں، لیکن یہ اللہ کو نہیں بھولا ہے، یہ اپنے آپ کو بھولا ہے۔ اپنی کامیابی، اپنی ناکامی کی مسئلہ یہ بھول گیا، یہ اپنے آپ کو بھول گیا۔ جو یہ سزا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو بھول جائے گا وہ اپنے آپ کو بھول جائے گا کہ میری کامیابی کس میں ہے، میری ناکامی کس میں ہے، یوں ہے یاد نہیں رہے گا، بس میں بھول گیا۔ تو ہمارا تعلق میرے دوستوں سیدھا اللہ تعالیٰ سے، حیات کا بھی، موت کا بھی، کاموں کے بننے کا بھی، نجات نہ بننے کا بھی، سیدھا اللہ تعالیٰ پیدا کر کے بے فکر نہیں ہو گیا ہے، بے خبر نہیں ہو گیا ہے، بلکہ پیدا کرنے سے پہلے بھی قدرت والا اور پیدا ہونے کے بعد بھی قدرت والا۔ اس لیے ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہمیں صحیح بنانا ہے، اور صحیح بنانے میں پہلا سبق اپنے ایمان یقین کو بنانا، کہ ہمارا ایمان یقین، ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے صحیح ہو جائے۔ اور دوسرے نمبر میں کہ ہماری جان مال کا استعمال صحیح بنے، کہ ہم اپنی جانوں کو صحیح استعمال کریں، اپنے مالوں کو صحیح استعمال کریں۔
صحیح یقین کے ساتھ جان مال کو صحیح استعمال کرنا، اس کا نام ہدایت ہے. کہ ہدایت ہو گئی. کیا ہو گیا؟ کہ جان مال کا استعمال صحیح ہو گیا. نہیں تو جان مال کا استعمال غلط کرے گا یہ. اور جب جان مال کا استعمال غلط کریں گے لوگ تو فساد آئے گا. کیا آئے گا؟ فساد اور بگاڑ زندگیوں میں آئے گا. اور حق تعالیٰ شانہ ناراض ہو کر کے حالات بگاڑ دیں گے. ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ حالات کا تعلق چیزوں سے نہیں ہے، بلکہ حالات کا تعلق اللہ کے ارادے سے. لوگ حالات بنانے کے لیے چیزیں بڑھاتے. کیا بڑھاتے ہیں؟ کہ چیزیں بڑھاؤ کہ حالات اچھے ہو جائیں. تو میرے دوستوں یاد رکھو، چیزوں کی مثال ایسی ہے کہ جیسے خالی برتن آپ نے رکھ رکھے ہوں. چائے دانی ہے، دودھ دانی ہے، شکر دانی ہے، تو بھائی یہ لائن میں رکھے. تو کیا آپ ان میں سے شکر باہر آئے گی اور دودھ باہر آئے گا؟ کہ نا، یہ دودھ دانی میں کوئی دودھ ڈالے گا تو دودھ نکلے گا، کوئی شکر ڈالے گا تو شکر نکلے گی، کوئی چائے ڈالے گا تو وہ چائے، وہ دودھ دانی دودھ نہیں بناتی اپنے اندر. وہ چائے دانی چائے نہیں بناتی، وہ تو اوپر سے کوئی ڈالنے والا ڈالتا ہے. پھر نکلتی ہے اس میں سے چائے، پھر نکلتا ہے اس میں سے دودھ، پھر نکلتا ہے اس میں سے چینی. کیوں کہ ڈالنے والے نے چینی ڈالی ہے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بالکل اسی طرح سمجھو. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھے کہ ہمارے اسباب میں حالات اوپر سے اللہ ڈالیں. کہ کاروبار میں اللہ نے حالات صحیح ڈالے کہ اب کاروبار صحیح حالات ظاہر کرے گا. ہماری تجارت میں نفع ہو رہا ہے کیونکہ نفع اللہ نے اوپر سے ڈالا اور اللہ نے اوپر سے نفع بند کر دیا. اور ہماری دکان نفع بتانے گی کہ نہیں، نفع ڈالنے والے نے نہیں ڈالا. اللہ کا نام ہے نافع، نفع دینے والا. تو نفع دینے والا نفع ڈالے تو نفع ملے گا، اور نفع دینے والا نفع نہ ڈالے یہ نفع نہیں ملے گا. یہ حال زمینوں کا ہے، یہ حال فیکٹریوں کا ہے، یہ حال حکومتوں کا ہے، ہر چیز کا. کہ ہر چیز اللہ کے سامنے خالی برتن ہے. جو حال اللہ تعالیٰ اندر ڈالیں گے وہ آئے گا. ساری چابیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں. لہو مقالید السماوات والارض. زمین آسمان کی ساری کنجیاں اللہ کے ہاتھ میں. دلوں کی کنجیاں بھی اللہ کے ہاتھ میں. کہ اللہ چاہے تو دلوں میں محبتیں ڈال دے تو ایک دوسرے کے مددگار بن گئے، ایک دوسرے کے ہمدرد بن گئے. اور اللہ نے نہیں چاہا اور اللہ نے دلوں میں عداوتیں ڈال دی. کیا ڈال دیا؟ عداوت، دشمنیاں دلوں میں پیدا کر دی. اب ایک دوسرے کو ماریں گے، ایک دوسرے کو ختم کریں گے. ہاں، یہ اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ. کہ ان کو جو باتیں ہم نے سمجھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، یاد کرانے کے لیے دی تھی، جب انہوں نے وہ باتیں بھلائیں تب ہم نے ان کے دلوں میں عداوتیں ڈال دی کہ جاؤ اب لڑتے رہو، آگ اور آگ میں جلتے رہو. دشمنی آگ کی طرح سے. اب چین نہیں ہوگا. کیوں کہ دلوں میں عداوتیں ڈالی. اور اگر زندگیوں میں ایمان عمل آیا تو اللہ اچھے حالات ڈالیں گے. کیا فرمایا؟ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. یہ بات بے شک ہے کہ جب لوگ ایمان والے اور اچھے عمل والے بن گئے تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں محبتوں کا انتظام کریں گے. کیا کریں گے؟ محبت ڈالیں گے ان کے دلوں میں. ایک دوسرے کے مددگار بنیں گے، ایک دوسرے کے ہمدرد بنیں گے، ایک دوسرے کا تعاون کریں گے. یہ تو دلوں کا حال ہے کہ دلوں میں عداوتیں اللہ ڈالے، دلوں میں محبتیں اللہ ڈالے. کہ بے ایمانی کی عملی پر کہ دل پھٹ جائیں گے، ایمان عمل پر دل چھوڑ جائیں گے. یہ دلوں کا حال ہے. کہ یہی حال باہر کے اسباب کا بھی ہے.
کس کا؟ باہر کے اسباب کہ ان کی زمینوں میں برکتیں آئیں گی. کیا آئیں گی؟ کیوں کہ ان کے اندر ایمان و عمل ہے کہ ان کو برکتیں دیں گے. ہاں ان کے اسباب میں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. کہ یہ شہروں میں رہنے والے، بستیوں میں رہنے والے اپنی زندگی ایمان تقوی پر اٹھائیں تو ہم ان کو اوپر سے بھی برکتیں دیں، نیچے سے بھی برکتیں دیں. جو اللہ نظام سمجھا رہے ہیں اپنا کہ زمین آسمان سے برکتیں لینی ہے تو کیا راستہ ہے کہ ایمان تقویٰ بناؤ اپنے اندر، ایمانداری پرہیزگاری بناؤ اپنے اندر کہ اوپر سے بھی دیں گے نیچے سے بھی دیں گے. اور بے ایمانی بنائی، اپنے آپ کو مجرم گنہگار بنایا کہ پھر حالات بگڑنے والے ہیں. کیا کرنے والے ہیں؟ بگڑ جائیں. قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیدا کیا اور نبی بنایا، اور قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا طاقتور خاندان. قریش مشہور خاندان مکہ مکرمہ کا. لیکن بدقسمتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سب سے پہلے انہوں نے کی تو جن کی حالات بگڑ گئے. اور انصار نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تو انصار کی حالت صحیح ہو گئی. کبھی ہوئی نہیں ہوئی کہ مکے والوں کے حالات بگڑ گئے. کیوں کہ نبی کی مخالفت کی، نبی کو نکال دیا مکے والوں نے تو ان کے حالات بگڑ گئے. ابو جہل برباد ہوا اور کون برباد ہوا کہ ابو لہب برباد ہوا. یہ سب چودھری ہیں اپنی قوم کے، کعبے کی متولی ہے. ان کی بڑی بڑی پوزیشنیں ہیں، ان کے بڑے بڑے رتبے ہیں. وہ سب لوگ ان کو ادب کرتے تھے اسلام سے پہلے. یہ کون ہے؟ یہ تو حرم کے لوگ ہیں، یہ تو مکے کے لوگ ہیں. ہاں لیکن جب اللہ تعالیٰ کا رسول ان کے پاس بھیجا گیا انہوں نے رسول کی مخالفت، جو کرنا تھا وہ نہیں کیا، جو نہیں کرنا تھا وہ کیا. کرنا کیا تھا کہ رسول کا کام کرتے، رسول کی مدد کرتے، رسول کا ساتھ دیتے. یہ نہیں کیا بلکہ پہلے مخالفت شروع کر دی. نہ ایمان قبول کیا، نہ عمل قبول کیا، نہ ماحول بننے دیا. فَأَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جہنم یصلونها وبئس القرار. قرآن پاک پڑھیا کیسے کیسے خبریں آ رہی ہیں. فرمایا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کے جواب میں ناشکری کی. یہ اللہ کی کیا نعمت تھی کہ اللہ کی نعمت محمد رسول اللہ سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. انہی کی قوم میں بھیجا، انہی کی زبان میں قرآن اتارا. ان کو سمجھنے میں کوئی دقت نہیں. آسمان سے وہی آ رہی ہے خود ہی سمجھ رہے کیوں کر رہی ہے. دوسرے لوگوں کو تو سیکھنی پڑے، سمجھنی پڑے. انہیں کچھ نہیں، سیدھی سمجھ جائے. اوپر سے وہی آئی اور سمجھ گئی کیوں کہ ان کی زبان آتی، ان کا رسول عربی تو یہ تو رسول کا ساتھ دیتے، رسول کا کام کرتے. تو انہوں نے کیا کیا کہ نعمت کے جواب میں کفر کیا کہ اللہ نے تو احسان کیا اور نعمت کے جواب میں کفر ہو. اور صرف کفر نہیں بلکہ خود بھی عمل نہیں کیا اور دوسروں کو بھی نہیں کرنے دیا، کیونکہ رکاوٹ ڈال دیتے اللہ کے نبی کے کام میں. تب اللہ پاک نے ان کے حالات بگاڑے کہ مکے میں قحط سالیاں ہوئی. کیا ہوئی؟ قحط سالیاں. یہ لوگ بہت مالدار تھے، تاجر لوگ. قحط سالیاں بری طرح پڑی، حالات بگڑ گئے. بگڑتے ہی چلے گئے یہاں تک کہ ابو لہب کو بہت بری بیماری ہوئی. ابو لہب سردار قوم کا بری بیماری میں پھنسا. حدثہ اس کو عربی میں کہتا حدثہ کی بیماری. کوئی دانا کوئی دل نہیں نکلی، دل تھی دانا جائے. اور بہت یعنی خطرناک بیماری. اس کے بیٹے اس کے پاس نہیں جاتے
سخت بیماری ہے، وہاں جانے تو ہم کو بھی لگ جائے. تو پاس نہیں جاتے تھے، گڑا کوٹ کے مزدوروں سے ڈلوا دیا. یہ بول رہے ہیں کہ چودھری اور جب اللہ کے رسول کی بات نہیں چلنے دی یہ انجام ہو. اس کی آمدنی کروڑوں کے حساب پر تھی، غلام کی آمدنی حساب سے دیکھ لو کتابیں. ماں اغنانو مالو ہوا ماں کا سب رابل آپ کہ اس کے مال نے اس کی کمائی نے کوئی فائدہ نہیں کیا. کروڑوں کی آمدنی سائز میں ان کے باغات وہاں سے آمدنی آتی ہے. لیکن میرے دوستوں جب دین نہیں تو حالات بگڑ گئے، یہاں تک کہ سڑ کے مر گئے آدمی. یہ حال ابو جہل کا ہوا. تو ہمیشہ یاد رکھنا میرے دوستوں کہ ہمارے حالات کا بننا ہمارے اسباب سے کبھی نہیں ہوگا. کہ ہمارا مال، ہماری زمینیں، ہماری جائیدادیں، ہمارے عہدے ہمارے حالات بنائیں گے، کبھی نہیں بنائیں گے. وہ تو خالی برتن ہے، اللہ جو ڈالیں گے وہ خالی برتن میں جو چیز بھری جائے گی وہ باہر آئے گی. پانی بھرا ہے تو پانی آئے گا، دودھ بھرا گیا تو ایسے اسباب میں اللہ پریشانیاں ڈالے تو اسباب سے پریشانیاں آئے گی. اسباب میں اللہ راحتیں ڈالے تو راحتیں آئے گی، برکتیں ڈالے تو برکتیں آئے گی. لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کام بنانے والا ہے، کوئی دوسرا کام بنانے والا نہیں. اس لیے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑ چھوڑ کر کے اپنے اسباب میں لگ رہے ہیں، میرے دوستوں کو ایسے ہیں کہ وہ ان کے پاس صفر ہی صفر ہے. زیرو زیرو ہوتا ہے نا، زیرو. تو زیرو کا کیا حساب ہو؟ یہ کچھ نہیں جب تک کہ آگے کوئی حصہ آپ نہ لگاؤ. ہاں ایک لگاؤ پھر زیرو لگاؤ تو کتنا ہو جائے؟ اور زیرو لگاؤ اور لگاؤ. تو ایک اللہ کو ساتھ لو پھر سارے اسباب آپ کے ساتھ. ایک اللہ کو اپنے ساتھ کرو پھر سارے اسباب آپ کے ساتھ.